بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز ساتھیو، جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ اگر انسان جنابت کی حالت میں صبح کر لے، صبح ہو جائے جنابت کی حالت میں، مثال کے طور پر کسی عورت کو حیض آ رہا تھا یا اس کو نفاس کا خون آ رہا تھا، رات کے کسی حصے میں اس کا حیض آنا بند ہو گیا، اس کا نفاس آنا بند ہو گیا، یا کسی نے اپنی بیوی سے رات کے کسی حصے میں ہم بستری کی لیکن فجر طلوع ہو گیا، اذان ہو گئی فجر کی اور وہ انسان غسل نہیں کر سکا، تو ایسے انسان کا روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ یہ چیز روزہ توڑنے والی چیز میں سے نہیں ہے، لیکن وہ انسان جو غسل نہیں کر سکا جنابت کی حالت میں ہے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ انسان پہلی فرصت میں جب بھی اس کو موقع ملے وہ پہلی فرصت میں غسل کرے، تاکہ وہ اس کی فجر کی نماز زیادہ لیٹ نہ ہو، فجر کی نماز کو مؤخر نہ کرے، پہلی فرصت میں وہ غسل کر کے پھر فجر کی نماز کو کیا کرے، ادا کر لے۔ اسی طریقے سے اس تعلق سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں دن میں سو رہا تھا اور سوتے ہوئے اس انسان کو احتلام ہو گیا تو اس انسان کا روزہ اس سے ٹوٹے گا نہیں، اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ اسی طریقے سے میں نے ایک مسئلہ بیان کیا اس سے پہلے بھی اور دوبارہ اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر کسی انسان کو قے ہو جائے تو اس انسان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر کوئی انسان جان بوجھ کر کے قے کر رہا ہے، اپنے انگلی کو منہ میں ڈال رہا ہے، اس طرح کی کوئی چیز کر رہا ہے جس سے عام طور پر قے ہوتا ہے، تو اگر جان بوجھ کر کے کوئی انسان قے کر رہا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور رمضان کے بعد میں اس کو روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ میرے اسلامی بھائیو، اسی طریقے سے جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اس میں ایک چیز مسواک ہے، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مسواک کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، عام دنوں میں بھی اور رمضان کے مہینے میں بھی، تو ہم سب کو مسواک کرنا چاہیے۔ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں مسواک کے تعلق سے ٹوتھ پیسٹ جو ہوتے ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں کیا ان سے مسواک کر سکتے ہیں؟ آپ ٹوتھ پیسٹ یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے آپ مسواک کر سکتے ہیں، کوشش کریں کہ وہ چیزیں آپ کے حلق سے نیچے نہ جائیں، وہ چیز آپ کے معدے تک نہ پہنچے۔ لیکن وہ منجن یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جس میں نشہ آور چیزیں ہوتی ہیں، تمباکو وغیرہ کی ملاوٹ ہوتی ہے جو بہت ساری جگہوں پر لوگ استعمال کرتے ہیں، تو اس چیز سے، اس منجن سے، اس مسحوق سے، اس پاؤڈر سے انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے میرے اسلامی بھائیوں، جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس میں سے اگر کسی کے جسم پر کوئی زخم ہو جائے یا کسی کی نکسیر پھوٹے یعنی ناک سے خون نکلنے لگے، یا بغیر کسی ارادے کے کسی انسان کے حلق میں پانی چلا جائے یا بنزین چلا جائے، مثال کے طور پر کوئی مکینک ہے، وہ کام کر رہا تھا، وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ بنزین کو اپنے منہ میں یا اپنے معدے میں، اپنے پیٹ میں اس چیز کو لے کے جائے، یا پانی کھینچ رہا تھا، اس کا قصد نہیں تھا، وہ پانی اندر چلا گیا، تو اس سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں سر میں تیل لگاتا ہے یا اس طرح سے کوئی مہندی وغیرہ کا استعمال کرتا ہے تو اس سے بھی انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان خوشبو سونگھتا ہے یا بخور یا اگر بتی وغیرہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، بشرطے کہ وہ انسان اگر کوئی دھوئیں والی چیز استعمال کر رہا ہے خوشبو کے طور پر تو کوشش یہ کرے کہ وہ دھواں جو ہوتا ہے انسان کے حلق میں نہ پہنچے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں دن میں پانی میں ڈبکی لگاتا ہے، بہت تیز گرمی ہے، سخت گرمی ہے، گرمی سے بچنے کے لیے، حرارت سے بچنے کے لیے اگر پانی میں ڈبکی لگاتا ہے یا کوئی کپڑا بھگو کر کے اس کو اپنے جسم پر لپیٹتا ہے تاکہ وہ گرمی سے اور حرارت سے محفوظ رہے تو ایسا کرنا جائز ہے، اس سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی انسان کو یہ گمان ہوا کہ ابھی رات کا حصہ باقی ہے، ابھی سحری کا وقت باقی ہے، ابھی اذان کا وقت نہیں ہوا ہے، اور ایسی حالت میں وہ انسان کھاتا ہے یا پیتا ہے یا بیوی سے جمع کر لیتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اذان کا ٹائم ہو چکا ہے یا صبح صادق طلوع ہو چکی ہے، اس کے بعد یہ چیز کر رہا ہے، بعد میں یہ چیز کو پتا چلتا ہے، تو ایسے آدمی پر کوئی حرج نہیں ہے، ایسا آدمی اپنے روزے کو مکمل کر لے گا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کے احکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔